السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، اس سے قبل ہم نے ایک ویڈیو میں ڈاکٹر اسرار کے اس خطاب پر گفتگو کی تھی جس میں موصوف نے ہندوستان میں محمد بن قاسم کی آمد سے متعلق بہت ہی بھاری بھرکم غلطیاں کی تھیں، اور یہ ثابت کیا تھا موصوف نے کہ خیر القرون میں، یعنی زمانہ صحابہ، تابعین و تبع تابعین میں، ہندوستان کے مغربی ساحل کو اسلام کی نعمت سے محروم رہنا پڑا۔ یعنی مسلمانوں نے صحابہ و تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اسلام کی نعمت کو، اسلام کی دولت کو وہاں پیش نہیں کیا۔ خیر القرون کہنے کے لیے تو خیر القرون ہے، یعنی تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ، لیکن یہ بہتر زمانہ جو ہے یہ 227 سال کی مدت پر محیط ہے، اور حافظ ذہبی کے متعلق یہ 300 سال پر محیط ہے۔ 300 سال کی مدت کو خیر القرون کہا گیا ہے، یعنی تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ، یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق وہ طبقہ بھی اس میں شامل ہے جو تبع تابعین کو ماننے والا ہے، اتباع و تبع تابعین۔ تو ڈاکٹر اسرار نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، بلکہ دعویٰ کر دیا کہ خیر القرون میں مسلمانوں نے ہندوستان کے مغربی ساحل پر اسلام پیش نہیں کیا، یا یہ کہا کہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر اسلام کی روشنی نہیں پہنچی۔ یہ اتنی بڑی تاریخی اور علمی جہالت ہے کہ جس پر جتنا بھی زیادہ ماتم کیا جائے کم ہے، افسوس کیا جائے کم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی صحابہ یہاں پر آئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی 3 بھائی جو ہیں یہاں آئے تھے، اور بھروچ اور تھانہ اور کوکن کے ساحل پر جو ہے سروے کر کے لوٹ گئے تھے، اور ملابار کے ساحل پر بھی صحابہ کی آمد تھی۔ اور اسحاق بھٹی صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے کم سے کم ہندوستان میں مغربی ساحل میں وارد ہونے والے کم سے کم 41 تابعین کا ذکر کیا ہے، اور محمد بن قاسم 42ویں تابعی ہیں جو ہندوستان میں شان سے آئے، کہ جب آئے تو 350 سال تک مسلمانوں کی تہذیب یہاں پر قائم رہی، 350 سال تک مسلمانوں کی یہاں پر یلغار رہی، اور مسلمانوں کی حکومت یہاں پر قائم ہوئی، اور بڑے بڑے مدارس قائم کیے گئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، کتابیں لکھی گئیں، اور اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور اتنے بڑے بڑے مدارس قائم کیے گئے محمد بن قاسم کی مہم کی بنیاد پر، کہ عرب کنٹری سے بڑے بڑے علماء جو ہیں سندھ آتے تھے عربی زبان کے لیے اور حدیث سیکھنے کے لیے۔ یعنی ایک لمبی تاریخ ہے، اتنی بڑی تاریخ ہے کہ کم سے کم 2 ضخیم جلدیں مطلوب ہیں ہندوستان میں اللہ کے رسول کے دین کی اشاعت کے بعد، ملابار کے ساحل پر، کوچین کے ساحل پر، کوکن کے ساحل پر، گجرات کے ساحل پر، سندھ کے ساحل پر، یعنی ہندوستان کے مغربی ساحل پر اتنی زیادہ یلغاریں ہوئی ہیں اور اتنی زیادہ کاوشیں کی گئی ہیں، اسلام کی اشاعت کے لیے اتنی جد و جہد ہوئی ہے کہ ایک عظیم تاریخ ہے اس کی۔ 2 ضخیم جلدیں جو ہیں مرتب کرنا پڑیں گی، وہ بھی کم پڑ جائیں گی، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مغربی ساحل کو خیر القرون میں اسلام کی نعمت سے کوئی روشنی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ تو ایک تاریخی، اور یہ بھی کہا انہوں نے موصوف نے جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کی نعمت جو ہے، یعنی اسلام کی خیر و برکت جو ہے،
وہ خلافت راشدہ میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ ہاں، مسلمانوں کا عروج جو ہے خلافت بنو امیہ کی شکل میں، خلافت بنو عباس کی شکل میں اور خلافت ہسپانیہ کی شکل میں ایک عظیم تہذیب کی تشکیل ہوئی دوسرے ملکوں میں، لیکن اسلام کی نعمت جو ہے دور خلافت راشدہ پر منتج اور منتہی ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے، کتنا بڑا خبط بے ربط ہے، کتنی بڑی جہالت ہے تاریخ کی اور علمی خیانت ہے یہ کہ اسلام کی نعمت کو، اسلام کی دعوت کو اور اسلام کو جو ہے مسلمان علماء اور مسلمان خلفاء سے الگ کر دیا۔ یعنی مسلمان قوم نہ ہوئی، یہودی اور عیسائی ہو گئے یا زرتشتی ہو گئے کہ جو ان کا دین الگ ہے اور ان کی ذات الگ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام کا وجود مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں کا وجود اسلام سے ہے، اور اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اسلام کی روشنی، اسلام کی نعمت، اسلام کی خیر و برکت جو ہے خلافت راشدہ میں ختم ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام کی نعمت میں اتنی قوت نہیں، اتنی جامعیت نہیں، اتنی آفاقیت اور ہماگیری نہیں کہ آگے بڑھ سکے۔ بس 4 خلفاء کے دور میں جا کر اسلام کی نعمت نے، خیر و برکت نے دم توڑ دیا۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے مسلمان خلفاء یعنی بنو امیہ، بنو عباس اور بنو ہسپانیہ، ان لوگوں نے بڑی بڑی ترقی کی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ علماء نے، ان خلفاء نے، ان سلاطین نے، ان بادشاہوں نے جو عظیم الشان تہذیب کی تشکیل کی اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا اور عظیم ترین سلطنتیں قائم کی، کیا یہ اسلام کے بغیر تھیں؟ پھر ساری دنیا میں ان کے ذریعے جو مسلمان ہوئے، یہودی، عیسائی، زرتشتی، ایرانی اور بڑے بڑے ملک ان کے ماتحت ہوئے، تو کیا یہ اسلام کے بغیر تھے؟ اور ان ملکوں میں بڑے بڑے مدارس قائم ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، یہ کیا مسلمان نہیں تھے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ تک اسلام کی خیر و برکت منتہی اور منتج ہو گئی۔ خیر، آج کا ہمارا عنوان جو ہے ڈاکٹر اسرار کی اس جہالت سے متعلق نہیں ہے، البتہ چونکہ ہمارے عنوان کا تعلق جو ہے محمد بن قاسم سے ہے اور محمد بن قاسم کی آمد کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا جو ہے متعلق تھا، اس لیے میں نے اس پر تھوڑی بہت روشنی ڈالی ہے۔ محمد بن قاسم جو ہیں جب ہندوستان میں آئے، وارد سندھ ہوئے، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بات اور کہی تھی کہ ہندوستان میں محمد بن قاسم کی آمد جو ہے ایک سزا تھی، ایک پنشمنٹ تھا، ایک سیاسی مہم تھی۔ یعنی اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے مطمح نظر سے آئے نہیں تھے یہ، بلکہ حجاج بن یوسف کے کہنے پر محمد بن قاسم ہندوستان کے ان قزاقوں سے، ان کشتیوں کو اور ان مسلمان ماؤں بہنوں کو اور ان صحابہ کی اولاد تابعین کو لینے آیا تھا، اور حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کو دیے جانے والے لنکا کے بادشاہوں کے ذریعے ان قیمتی تحفوں کو لینے آیا تھا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو کہ یقیناً محمد بن قاسم ہندوستان کے مغربی ساحل پر سندھ میں راجہ داہر کی مملکت میں داخل ہوئے تھے، اسی مطمح نظر سے، اسی مقصد کے پیش نظر کہ جب لنکا کے مسلمانوں کا ایک قافلہ جو ہے جا رہا تھا کوفہ اسلامی مملکت میں، اور لنکا کے بادشاہ نے اپنے درباری ذمہ داروں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا تھا کہ ان صحابہ کی اولاد کو وہاں پہنچا دیا جائے، اور قیمتی تحفے بھی ان کے ساتھ میں تھے، لیکن طوفان کی لہروں نے اس کشتی کو سندھ کے ساحل پر لگا دیا اور وہاں کے ڈکیتوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو ناہید نام کی ایک لڑکی نے جو ہے آواز لگائی، بڑی درد بھری آواز، یا حجاج، کاش کی کوئی حجاج سے کہے، کاش کہ حجاج بن یوسف ہماری مدد کو آئے۔ یہ خبر حجاج بن یوسف کو مل گئی کہ ایک لڑکی نے جو ہے یا مسلمانوں نے آواز لگائی ہے کہ کوئی ہم کو راجہ داہر یا ان قزاقوں سے، ان ڈکیتوں سے چھڑوائے اور ہم کو عرب لے جائے۔ لہذا حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو یہاں بھیجا۔ یقیناً یہ ایک سیاسی مہم تھی اور قزاقوں کو سبق سکھانے کے لیے
اور اس مسلمان قافلے کے مسلمانوں کو، ماؤں بہنوں کو، بچوں کو واپس لانے کی مہم تھی، اور اس مال و زر کو لانے کی مہم تھی جو ان ڈکیتوں نے جن پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن محمد بن قاسم آئے تھے اس مہم کے اعتبار سے حجاج بن یوسف کے کہنے کی بنیاد پر، لیکن کیا ہوا؟ محمد بن قاسم نے اس کے بعد مکران ہے، سندھ ہے اور ملتان ہے اور راجستھان کے علاقوں میں کتنے مقام پر اسلامی مملکت کا قیام کیا، کتنے راجوں کو زیر کیا، کتنی جنگیں لڑیں اور کتنے لاکھ مسلمان اسلام لائے۔ اس کے بعد لوٹتے لوٹتے دیبل جو ہے کراچی کے ساحل، ہندوستان کے مغربی ساحل میں سندھ میں کنارے پر جو ہے دیبل تھا، آج اس کا نام کراچی ہے، لیکن تاریخ قدیم میں اس کو دیبل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ راجہ داہر کی دارالخلافہ تھا، یہ راجدھانی تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد میں محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن جنگ لڑی اور اسلامی مملکت کا قیام کیا۔ یہ تاریخ جو ہے بیان کرنا اس لیے مفید ہے کہ ابھی میں آپ کو مرزا محمد علی انجینئر کی وہ گپ سناؤں گا اور وہ خرافات سناؤں گا کہ اس نے ان تواریخ کا انکار کیا ہے۔ ہم نے جو ابھی تفصیل بیان کی اس کے پہلے والی ویڈیو میں موجود ہے وہ، لیکن آج اس عنوان کے تحت ہم نے اس کی تلخیص کی ہے۔ یہ تاریخ جو میں نے ابھی بیان کی ہے یہ حافظ ذہبی کی تاریخ اسلام میں ہے، تاریخ کامل میں ہے ابن اسیر کی، اور تاریخ ابن کثیر یعنی البدایہ والنہایہ میں ہے، تاریخ طبری میں ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، اور بڑی اور تاریخ سندھ میں ہے، چچنامہ میں ہے۔ تمام تواریخ میں محمد بن قاسم کی اس سیاسی مہم کا ذکر ملتا ہے کہ محمد بن قاسم یقیناً ان قزاقوں سے اسلام کی ان کشتیوں کو لینے آئے تھے، مسلمان ماں بہنوں کو لینے آئے تھے جن پر ان ڈکیتوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد 3-4 سال تک یہاں مقیم رہے اور کتنے شہروں کو فتح کیا اور کتنے لوگ اسلام قبول کرنے والے بن گئے، اور یہاں پر کتنی مملکت قائم ہو گئی، اور کتنے راجوں نے اسلام قبول کیا، اور کتنے لوگوں نے کتنے کفار نے، کتنے بادشاہوں نے خراج دینا قبول کر لیا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا جو حملہ تھا وہ محض ایک پنشمنٹ تھا، ایک سیاسی مہم تھی، وہ خیر و برکت نہیں تھی جو صدیقی دور میں اور دور فاروقی میں مسلمان نکلا کرتے تھے تبلیغ دین کے لیے۔ میں کہتا ہوں اس زمانے سے کہیں زیادہ جو ہے محمد بن قاسم کا حملہ جو ہے کامیاب رہا، جس نے سندھ میں 3.5 صدیوں تک اسلام کی شاندار تہذیب کا قیام کیا۔ اس کے بعد جو ہے غوری اور غزنی خاندان وارد ہوئے اور وہ حنفیت لے کر کے آئے، اور آہستہ آہستہ سلفیت کا اور اہل حدیثیت کا وہاں سے زوال ہوا۔ وہ ایک لمبی تاریخ کی بات ہے جو ہمارا عنوان آج کا نہیں ہے۔ تو یہ تاریخ جو میں نے بیان کی ہے کہ اسلام کی اقامت کے لیے محمد بن قاسم نے جو ہے یلغار کی تھی، اور وہ کامیاب رہی تبلیغ دین کے اعتبار سے بھی اور سیاسی استحکام کے اعتبار سے بھی، اور اس لٹے ہوئے قافلے کی بازیابی کے اعتبار سے بھی۔ اور عہد فاروقی میں بھی 3 بھائی آئے تھے اور انہوں نے مغربی ساحل کا سروے کیا تھا، اور ملابار کے ساحل پر بھی صحابہ آ چکے تھے اور ان کی اولاد بڑی ہو چکی تھی، صحابہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے اولین دور میں آئے تھے، اور عثمان غنی کے زمانے میں بھی کچھ مسلمان یہاں پر آئے تھے۔ آج اس پر اگر ہم خطاب کریں گے تو ہمارا ٹائم اسی میں خرچ ہو جائے گا، ہمارا عنوان دوسرا ہے آج، اس لیے ہم تلخیص ختم کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اسلام کو مسلمان خلفاء سے الگ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی نعمت اور ہے، اسلام اور ہے جو 30 سال 6 ماہ میں ختم ہو گیا، جس کی قوت نے دم توڑ دیا، اور مسلمانوں کی مملکت بہت آگے بڑھی۔ یعنی مسلمان خلفاء کو الگ گردانتے ہیں اور اسلام کو الگ گردانتے ہیں۔ خیر یہ ان کی غلطی ہے۔ اس کے بعد جو ہے مرزا محمد علی انجینئر کا ذکر آتا ہے۔ محمد علی انجینئر یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے ایک ویڈیو کے اندر کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے کہنے پر
ہندوستان کے مغربی ساحل پر اس لڑکی کی آواز پر لبیک کہہ کر کے آیا تھا جس کو بحری ڈکیتوں نے لوٹ لیا تھا. یہ کہتے ہیں غلط ہے. یہ تاریخ پوری غلط ہے. یعنی تاریخ کامل، تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری، تاریخ ذہبی، تاریخ اسلام، واقدی اور طبقات ابن سعد، یہ تمام تواریخ جو ہیں غلط ہیں. اتنی تواریخ ہیں، کم سے کم 8 یا 10 تواریخ میں یہ ذکر ہے کہ محمد بن قاسم نے جو حملہ کیا تھا وہ اس قافلے کی بازیابی کے لیے تھا جو لنکا کے راجا نے مسلمان حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کیا تھا. لیکن مرزا محمد علی انجینئر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے اس لڑکی کی آواز پر لبیک کہہ کر یہاں پر آیا تھا. کہتے ہیں یہ تو بہت ظالم لوگ تھے. مرزا کہتا ہے کہ حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم یہ بنو امیہ کے بڑے ظالم لوگ تھے. ان لوگوں نے خاندان اہل بیت پر مظالم توڑے، ظلم و ستم کیے ان لوگوں نے. اور سادات یعنی سید گھرانے کے لوگ، اہل بیت اعظام جو ہیں، اللہ کے رسول کے خاندان کے اہل بیت جو ہیں، وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر یہاں آئے تھے راجہ داہر کی پناہ میں. اور محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے روانہ کیا تھا کہ جاؤ ان کو لے کر کے آؤ، ان کو گرفتار کر کے لاؤ تاکہ ہم مزید مظالم کے پہاڑ توڑیں. لا حول ولا قوت، اتنا بڑا ظلم منسوب کر رہے ہیں یہ. یعنی محمد علی انجینئر اتنا بڑا ظلم جو ہے بنو امیہ سے منسوب کر رہے ہیں کہ محمد بن قاسم ان سیدوں کو، ان سادات کو، ان اہل بیت کے لوگوں کو گرفتار کرنے آیا تھا تاکہ یہاں پکڑ کر لے جائے اور عرب کنٹری میں وہاں جا کر کے مزید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. اپنی اس بے صفی کی اور بے پر کی بات کو ثابت کرنے کے لیے مرزا صاحب نے ان تمام تاریخی حوالوں کی تغلیط اور تبدیل ابطال کیا. کہتے وہ تمام باتیں غلط ہیں. حجاج اور محمد بن قاسم تو ظالم تھے، یہ تو خود اللہ کے رسول کے خاندان کے اہل بیت پر ظلم کرنے والے تھے. یہ ہندوستان میں ایک عرب لڑکی کا مدد کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے کیسے جائیں گے؟ یہ تو خود ظالم تھے، یہ خود سفاک تھے. یہ ایک لشکر کے لوگوں کو بچانے کے لیے کیسے آ سکتے ہیں ہندوستان تک؟ آپ ذرا سوچئے. پھر کہتا ہے وہ کہ محمد بن قاسم دراصل سادات کو جو ہے پکڑنے آیا تھا کہ ان سیدوں کو لے جائے. آپ سوچئے کہ کوئی ایک خاندان کے چند سو سادات کو پکڑنے کے لیے کوئی آئے گا تو کیا 16,000 کا لشکر لے کر کے آئے گا؟ محمد بن قاسم جو ہیں اپنی اس مہم میں کم سے کم 15-16 ہزار کا لشکر لے کر ہندوستان کے مغربی ساحل پر وارد ہوئے تھے. اور اس کا ثبوت ان 10 تاریخوں میں ملتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا. اور محمد بن قاسم سے متعلق یہ گپ جو ہے کہ وہ سادات کو اور سیدوں کو جو ہے گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. جی ہاں، ایک بھی ثبوت نہیں پیش کیا مرزا محمد علی انجینئر میں. 10 تاریخی کتابوں کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے کہ محمد بن قاسم کیوں آئے تھے. اس کا انکار کر رہے ہیں موصوف مرزا، اور اپنی بات جو منوا رہے ہیں کہ سادات کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا. جب پوچھا حوالہ تو کہتے ہیں کہ یہ تواتر ہے، تواتر تاریخی. یعنی مسلمانوں میں اور سندھ کی وادی میں جو مسلمان سید اور سادات ہیں، جو شیعہ سید ہیں اور سنی سید ہیں، وہاں جائیے سب بولتے ملیں گے کہ محمد بن قاسم بڑا ظالم تھا اور اس نے سیدوں پر مظالم ڈھائے. وہ سادات کو گرفتار کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، ان کو گرفتار کر کے لے گیا ظلم کرنے کے لیے، اور یہاں پر بھی اس نے سیدوں کو مارا کاٹا، ختم کیا. آپ سوچئے کہ اس بات کو منوانے کے لیے وہ کیا بولتا ہے کہ تاریخی طور سے یہ بات مشہور ہے، تواتر ہے، تواتر علمی اور تواتر نسلی اور تواتر خاندانی اور تواتر تاریخی. میں کہتا ہوں یہ کیسا تواتر ہے، یہ کیسا توارث ہے. اگر یہ بات سچی ہوتی تو اس زمانے کی تواریخ میں، اس کے بعد کے لوگوں میں
یعنی ہر دور میں، ہر صدی میں علماء کی کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا کہ محمد بن قاسم نے یہاں پر سادات پر اور سیدوں پر، اہل بیت پر ظلم کیے بنو امیہ نے، لیکن کسی کتاب میں ذکر نہیں ملتا ہے، اسلام کی تواریخ میں کہیں ذکر نہیں ملتا ہے، اور جو ذکر ملتا ہے ہم انشاءاللہ بتانے والے ہیں وہ ظلم تھا یا کیا تھا۔ تو مرزا محمد علی انجینئر سے ابو یحییٰ نور پوری جو پاکستان کے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ مرزا صاحب میرے ساتھ چلیں سندھ کی وادی میں، اور وہاں پر سیدوں اور سادات سے اور اہل بیت سے ہم ملیں گے۔ ایک بھی آدمی دعویٰ نہیں کرے گا اس بات کا، یہ گپ ہے اور نرا جھوٹ ہے، یہ مکذوبہ بات ہے، کوئی نہیں قبول کرے گا، اور اگر کوئی قبول کرے گا تو اہل بدعت یعنی شیعوں کے ماننے والے، شیعیت کے ماننے والے شیعہ مسلمان، اور اہل السنہ کے وہ مسلمان جو وہاں پر گانجا مارتے ہیں، بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، قوالیاں گاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، اور دین کے دشمن ہیں، اہل بدعت سے ان کا تعلق ہے۔ اگر وہ لوگ بولیں گے اس بات کو کہ محمد بن قاسم نے ظلم کیا تھا سرزمین سندھ میں، ان کی بات کون ماننے والا ہے؟ ابو یحییٰ نور پوری نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مرزا محمد علی انجینئر ہمارے خرچ پر چلیں سندھ کی وادی میں، اور وہاں پر جو سچے سید ہیں، یعنی شیعوں کے تاریخی سید ہیں، اور اہل السنہ کے وہ سید جو واقعی میں سید ہیں، کیا وہ بھی یہی کہتے ہیں؟ ابو یحییٰ نور پوری نے دعویٰ کیا کہ وہاں چلیے، کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا، اور مرزا محمد علی نے تواتر تاریخی اور توارث علمی کا حوالہ پیش کیا ہے، ایسا تواتر جو کہیں مذکور نہیں، کہیں جو مرقوم نہیں، کہیں اس کا ذکر نہیں، بے صفحے کی بات ہے، بے پر کی بات ہے۔ تو محمد علی انجینئر نے ایک ایسی بات کا دعویٰ کر دیا جس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے اس قافلے کی بازیابی کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ سادات پر مظالم ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ شیعوں کے اندر میں مولانا شہنشاہ حسین نقوی جو ہیں ایک عجیب و غریب دعویٰ کرتے ہیں۔ موصوف نے اپنے ایک ویڈیو میں فرمایا کہ ہندوستان میں جو مشہور ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے اس کشتی کی بازیابی کے لیے یا اس کشتی میں موجود ان ماں بہنوں کی بازیابی کے لیے آیا تھا، یہ غلط ہے۔ محمد حسین نقوی کہتے ہیں، شیعہ جعفری عالم کہتے ہیں وہ ہندوستان میں عبداللہ شاہ غازی کا قتل کرنے آیا تھا۔ عبداللہ شاہ غازی کون ہیں؟ یہ محمد نفس زکیہ کے بیٹے ہیں، اور یہ نفس زکیہ کون ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ محمد شہنشاہ حسین نقوی کہتے ہیں کہ محمد نفس زکی کے بیٹے جو ہیں، یعنی وہ کون تھے جو یہاں پر آئے تھے؟ عبداللہ شاہ غازی جو ہیں، جن کا نام عوام میں جو ہے عبداللہ شاہ غازی مشہور ہے، جن کا مزار جو ہے کراچی میں کلفٹن کی پہاڑی پر جو ہے جن کا مزار آج بنا ہوا ہے، جن کو عبداللہ غازی کہتے ہیں، اور ان کا اصل نام تھا عبداللہ الاشتر، اور ان کا مکمل نام ہے عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ ابو طالب کو ہم الگ کرتے ہیں رضی اللہ سے۔ اب آپ سوچئے یہ عجوبے کو کہ محمد شہنشاہ حسین نقوی کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم ہندوستان میں محمد نفس زکیہ کے بیٹے عبداللہ الاشتر یعنی عبداللہ شاہ غازی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ آیا محمد بن قاسم اور عبداللہ شاہ غازی کا قتل کیا، ان کے پورے لشکر کا خاتمہ کیا، اور ان کے مریدین نے، ان کے حاشیہ برداروں نے، ان کے معتقدین نے ان کی جسم کو اس پہاڑی پر جو ہے دفن کر دیا، جو آج کلفٹن کے نام سے مشہور ہے۔ سندھ کے مغربی ساحل پر ایک پہاڑی پر وہ مزار آج موجود ہے۔ اس کے پہلے کہ میں عبداللہ القت یا عبداللہ الاشتر
کا تعارف کرواؤں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شہنشاہ حسین نقوی کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا کذب ہے یہ۔ وہ کہتا ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ محمد بن قاسم جو ہے عبداللہ شاہ غازی جو ہیں، یعنی عبداللہ الشتر جو ہیں، یہ 98 ہجری میں پیدا ہوئے مدینہ کے اندر میں۔ سوچئے آپ، عبداللہ شاہ غازی جو ہیں مدینہ میں 98 ہجری میں پیدا ہوئے، 98 یا 99 ہجری میں پیدا ہوئے، اور محمد بن قاسم 4 سال پہلے ہند وادی سندھ سے روانہ ہو چکے تھے عرب کنٹری کے لیے، اور وہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا، اور بہت بری موت دی گئی ان کو بادشاہوں کے ذریعے۔ وہ بعد میں انشاءاللہ ہم اگر وقت ملا تو بتائیں گے آپ کو ہم۔ یہ کیسی تاریخ دانی ہے، یہ کیسی شیعیت ہے، یہ کذب بیانی ہے، دروغ گوئی ہے کہ محمد بن قاسم جو عبداللہ الشتر جو ہیں، جو آج کے دور میں جو ہیں عبداللہ شاہ غازی کے نام سے مشہور ہیں، جن کا مزار کلفٹن کی پہاڑی پر ہے، وہ کہتا ہے، حسین نقوی کہتا ہے کہ محمد بن قاسم انہیں قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ سوچئے کہ 98 ہجری میں عبداللہ الشتر پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، اور ان کے دنیا میں آنے سے پہلے 5 یا 4 سال پہلے محمد بن قاسم یہاں سے روانہ ہو چکے تھے، اور 151 ہجری میں جو ہے 150 یا 151 ہجری کی یہ واقعات ہیں، اور یہ دور ہے بنو امیہ کا نہیں ہے، بلکہ ابو جعفر منصور عباسی مملکت کے علمبردار ابو جعفر منصور کا دور تھا۔ اس دور میں جو ہے یہ ہندوستان میں آئے تھے، اور سن 145 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ محمد بن نفس زکیہ جو ہے انہیں قتل کر دیا گیا۔ ابو جعفر منصور کے خلاف خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی محمد نفس زکیہ نے، اور یہ 145 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی محمد بن قاسم کے انتقال سے 50 سال بعد کا واقعہ ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کا قتل جو ہے، ان کی شہادت جو ہندوستان میں ہوئی ہے سندھ میں، وہ 50 سال بعد کا واقعہ ہے۔ آپ سوچئے کہ محمد بن قاسم جو ہیں 50 سال پہلے انتقال کرتے ہیں، اور وہ اپنی قبر سے اٹھ کر کے یہاں پر آئیں گے ہندوستان میں۔ اتنا بڑا تضاد ہے۔ غالباً مرزا محمد علی انجینئر کا یہی کہنا ہوگا، انہیں یہ بات مل نہیں پائی، کیونکہ سادات تو یقیناً آئے تھے، اور وہ یہی تھے، کوئی اور سید نہیں آیا تھا۔ یہی عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ آئے تھے ہندوستان میں۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اہل بیت کا جو لشکر آیا تھا وہ یہی عبداللہ الشتر تھے، جو محمد نفس زکیہ کے بیٹے تھے، جنہوں نے ابو جعفر منصور کے خلاف علوی حکومت کے استحکام کے لیے، قیام کے لیے کاوشیں کی تھی، خروج کیا تھا، اور قتل کر دیے گئے تھے۔ اور ان کے بھائی ابراہیم جو ہیں بصرہ میں جو ہیں دیوار میں چن دیے گئے تھے یا قتل کر دیے گئے تھے۔ تو یہ دعویٰ کیا ہمارے شہنشاہ حسین نقوی نے کہ آج جو مزار سندھ میں، یعنی کراچی کے پڑوس میں جو کلفٹن کی پہاڑی ہے، جہاں پر عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم انہیں مارنے کے لیے آیا تھا اور قتل کر کے لوٹ گیا۔ 16,000 کا لشکر جو ہے یہ چند لوگوں کو مارنے کے لیے لے کر کے آئے تھے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ تو حضرات، یہ وہی لوگ ہیں، ایک تو شیعیت کے علمبردار جو ہیں، وہ علماء تو جھوٹ بولنے کا عہد کر چکے ہیں، ان کے یہاں تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا اور تاریخ میں بے ایمانی کرنا جو ہے ان کا دین اور ایمان ہے۔ ان کا پورا دین جو ہے خود ساختہ ہے۔ انہوں نے 5ویں اور 4تھی صدی ہجری میں اہل السنہ کی کتابوں سے اپنی کتابیں الگ کر لیں، اپنا دین الگ کر لیا، اور وہ شیعیت خفیفہ جو ہے وہ رافضیت غلیظہ میں تبدیل ہو گئی۔ یہ بہت بات کی بات ہے۔ آج بھی یہ مزار جو ہے کلفٹن کی پہاڑی پر موجود ہے، اور اس کے بارے میں دنیا بھر کی خرافات مشہور کی گئی ہیں۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ دعویٰ صحیح بھی ہے کہ سن 1960 تک کراچی میں
سمندر یہاں تک تھا، اور یہ پہاڑی جہاں پر آج مزار بنا ہوا ہے، یہ پہاڑی سمندر کے اندر تھی اور کچھ فاصلے تک پانی چلا گیا تھا۔ یقیناً یہ بات سچی ہے۔ تو اہل السنہ اور اہل شیعہ جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ ان کی کرامت ہے، ان کا روحانی فیض ہے کہ سمندر کو حکم دیا کہ یہاں پر مریدین کو آنے میں پریشانی ہوتی ہے اور سمندر کی لہروں کے شور سے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا تم پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سمندر جو ہے پیچھے چلا گیا، جبکہ تاریخی حقائق کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ ایک جغرافیائی عمل ہے، اور دنیا میں جس مقام پر بھی جو ہے سمندر پیچھے ہٹا ہے اس کے جغرافیائی اور ارضیاتی وجوہ ہیں، جغرافیکل چینجز جو ہیں ہوتے رہتے ہیں۔ کلان میں ہم جہاں کھڑے ہیں سامنے کھاڑی ہے، جب میں آج سے 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے یہاں پر جب آیا تھا کلان میں، تو یہ کھاڑی جو ہے بہت اندر تک تھی، دودھ ناکے تک پانی تھا، اور کلان کا اسٹیشن جو ہے جہاں آج بستی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی کالونیاں ہیں، بڑی بڑی آبادیاں ہیں، یہاں پر سامان لے کر کے جہاز آتا تھا۔ انگریزوں نے جب کلان کا اسٹیشن بنایا تو وہ کشتی جو ہے جو سامان لے کر آئی تھی اسٹیشن کا، لوہے کا سامان اور سیمنٹ اور بوریاں اور ریتی وغیرہ، تو وہ کشتی جو ہے کلان اسٹیشن پر ایک بندرگاہ میں رکتی تھی۔ سوچیے آپ کتنا پانی تھا یہاں پر، یعنی 150 سال پہلے کے آس پاس کی بات غالباً ہے۔ یہ ہندوستان میں سب سے پہلی ریلوے لائن جو ہے تھانہ سے ویٹی کے لیے کے بیچ بنی تھی، یعنی بمبئی میں جو ہے پہلی ریلوے لائن بچھی تھی، اور کلان کا اسٹیشن جب بنا تھا تو پانی کلان کے اسٹیشن تک تھا۔ اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں جس بلڈنگ میں، یہ بلڈنگ پانی میں تھی، دودھ ناکے تک پانی، صوبیدار واڑہ تک پانی تھا۔ کلان میں صوبیدار واڑہ ہے، غالباً وہاں تک پانی تھا۔ تو یہ صدیوں کے بعد جو ہے جغرافیائی وجوہ کی بنا پر جو ہے ایسا ہوتا ہے۔ بمبئی کا جزیرہ جو ہے 150-200 سال پہلے 7 جزیروں پر مشتمل تھا۔ پرتگیز اور انگریزوں نے اس کو پاٹا، اس کو مٹی ڈال کر کے، پتھر ڈال کر کے پاٹا، اس کو ایک جزیرہ بنا دیا اور بمبئی بس گیا۔ آج بھی دھاراوی اور ماہیم کا علاقہ جو ہے بمبئی کا، وہاں پر بھرنی کا عمل جاری ہے۔ تو دنیا کے ان تمام علاقوں میں جہاں سمندر ہے تو سمندر کا علاقہ جو ہے پٹتا جاتا ہے اور اس کی بھرنی ہوتی ہے اور آبادیاں آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن ہمارے اہل سنہ اور شیعہ حضرات جو ہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بابا کی کرامت ہے، یہ بابا کا روحانی فیض ہے کہ سمندر جو ہے پیچھے ہٹ گیا۔ اور ایک شیعہ عالم کا میں نے بیان سنا، وہ کہتا ہے کہ سن 1960 سے پہلے، سن 1960 کے بعد جب یہاں پر زمین بن گئی تھی اور کالونی بن گئی تھی، آبادیاں بڑھ گئی تھیں اور سمندر بہت دور چلا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ میرے والد کھڑے تھے، سونامی آیا اور کراچی کے ساحل پر یلغار کر رہا تھا، سمندر کی لہریں جو ہیں بیتاب تھیں کراچی کو برباد کرنے کے لیے، لیکن ایک بڑی لہر جو ہے میلوں لمبی پانی کی دیوار جو ہے کھڑی ہو گئی اور تمام لہریں سونامی کی ٹکرا کے لوٹ رہی تھیں۔ اتنا بڑا جھوٹ، اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو پوری دنیا کی میگزین میں یہ شائع ہوا ہوتا۔ وہ ہاشمی مولوی جو ہے شیعہ مولوی کہتا ہے کہ ہمارے ابا اور ہمارے دادا جو ہیں کھڑے تھے، کہ پورے کراچی کے ساحل پر پانی کی دیوار کھڑی ہو گئی، لمبی سی دیوار، اور اس دیوار میں وہ لہریں ٹکر مار رہی تھیں اور کراچی ہمارا محفوظ تھا۔ اور یہ اہل بدعت، یہ اہل سنہ نہیں ہیں، یہ اہل بدعت ہیں۔ یہ اہل بدعت اور اہل تشیع جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کراچی کے بارے میں بار بار امریکہ اعلان کرتا ہے کہ اس سال سونامی آئے گا، کراچی برباد کر دیا جائے گا، لیکن عبداللہ شاہ غازی کی یہ دعا ہے کہ وہ سمندر جو ہے لوٹ جاتا ہے۔ بابا کا یہ روحانی فیض ہے کہ کراچی کا ساحل جو ہے بالکل محفوظ ہے۔ خیر، یہ تو اہل بدعت کی پریشانیاں ہیں، یہ ان کی کرامات کا ذکر ہے، وہ تو دنیا بھر کی کرامات جو ہے منسوب کرتے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ کہ عبداللہ شاہ غازی جو ہے جب یہاں پر آئے تھے تو وہاں پر پانی کا چشمہ پیدا ہو گیا، سمندر کے بیچ میں وہ پانی کا چشمہ پیدا ہو گیا، ہر طرف کھارا پانی تھا، لیکن پہاڑی کے اندر جو ہے یہ چشمہ جو ہے پہلے موجود تھا یا سن 1960 کے بعد جب یہاں پر آبادی ہو گئی کب پیدا ہو گیا کس کو معلوم ہے۔
یہ ایک تاریخی اور جغرافیائی تحقیق ہے جو بعد میں انشاءاللہ ہم اس پر کبھی خطاب کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ کو بدنام کرنے کے لیے اور بنو عباس کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے یہ اہل بدعت مرزا محمد علی انجینئر، ان کے استاذ اسحاق جھالوی اور یہ شہنشاہ حسین نقوی، یہ دنیا بھر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ محمد بن قاسم جو ہے عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی کا قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ 50 سال بعد کا واقعہ ہے وہ۔ محمد بن قاسم 50 سال پہلے جو ہے عرب چلے گئے تھے، اور یہ واقعہ جو ہے سن 151 ہجری کا واقعہ ہے یہ، اور 98 میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور ان کے پیدا ہونے کے 2 سال پہلے محمد بن قاسم جو ہے عرب چلے گئے تھے واپس، اور اسی 2 سال میں اسی سال انتقال کر گئے تھے وہ۔ یعنی محمد بن قاسم جو ہے اپنی موت کے بعد انتقام لینے آئے تھے عبداللہ غازی سے۔ تو حضرات یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی کے بارے میں بتائیں کہ یہ عبداللہ شاہ غازی کون ہیں۔ ان کو دراصل محمد کے نام سے مشہور ہے، تاریخ میں جو ہے کے نام سے مشہور و معروف ہیں، اور یہ محمد نفس زکیہ کے بیٹے ہیں جو ابو جعفر منصور کے زمانے میں موجود تھے، اور عباسی خلفاء نے کسی زمانے میں ان سے مل کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ دونوں مل کر کے بنو امیہ سے انتقام لیں گے، اپنی حکومت قائم کریں گے۔ لیکن عباسی خلفاء جو ہیں، صفاح جو ہے وہ خلیفہ بن گیا، اس کے بعد ابو جعفر منصور خلیفہ ہوا۔ تو ابو جعفر منصور کی خلافت جب قائم ہو گئی تو محمد نفس زکیہ جو ہیں، جو علوی تھے، انہوں نے صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد میں جب لاکھوں لوگ ان کے مطابق ان کے آس پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے خروج کیا۔ کس کے خلاف خروج کیا؟ ابو جعفر منصور کے خلاف محمد نفس زکیہ نے خروج کیا، اور خروج کرنے سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ الاشتر کو جو ہے بصرہ روانہ کر دیا، اپنے بھائی ابراہیم کے پاس میں۔ محمد نفس زکیہ کے سگے بھائی ابراہیم الاشتر جو ہیں وہ بصرہ میں جو ہے کوشش کر رہے تھے علوی حکومت کے قیام اور استحکام کے لیے۔ تو عبداللہ الاشتر یعنی عبداللہ شاہ غازی کو وہاں روانہ کر دیا، اور بصرے سے 20 گھوڑے لے کر کے یہ کشتی کے ذریعے سے خلیج فارس کو کراس کر کے ہندوستان کے مغربی ساحل میں آ گئے۔ اور کہاں پر آئے؟ عمر بن حفص محلبی کے پاس آئے۔ یہ عمر بن حفص محلبی جو ہے یہ ابو جعفر منصور کا حاکم تھا سندھ کی وادی میں، سندھ میں جہاں پر عباسی حکومت تھی۔ تو یہ یہاں پر جو ہے عمر بن حفص جو ہے محلبی یہ حاکم تھا۔ ابو جعفر منصور نے ان کو یہاں پر تعینات کیا تھا بطور حاکم کے، اور یہ عمر بن حفص جو ہے محلبی یہ جب یہ عرب کنٹری میں مقیم تھا تو یہ محمد نفس زکیہ کے ہاتھ پر جو ہے محمد نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے، عباسی خلافت کے خلاف بیعت کر چکے تھے، لیکن یہ بیعت خفیہ تھی، اور محمد نفس زکی جانتے تھے کہ سندھ میں عمر بن حفص المحلبی ان کے مرید موجود ہیں، وہ میرے بیٹے کا استقبال کریں گے، لہذا 50-60 لوگوں کا لشکر جو ہے چند کشتیوں میں وارد ہوا ہندوستان کے مغربی ساحل پر، اور یہ لوگ جو ہیں گھوڑے لے کر کے دربار میں آئے، عمر بن حفص کے دربار میں آئے اور کہا کہ ہم تاجر ہیں اور کوفہ سے آئے ہیں ہم لوگ، اور ہمارے پاس گھوڑے ہیں، ہم تاجر ہیں گھوڑے کے۔ اس نے گھوڑے دیکھے بہت خوش ہوا، وہ عمر بن حفص جو ہے بہت خوش ہوا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اور قیمتی شے ہے، اگر آپ ہم کو جان کی امان بخشیں اور ہمیں امان دینے کا وعدہ کریں تو ہم اس راز کو فاش کرتے ہیں۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس محمد نفس زکیہ کے بیٹے عبداللہ اشتر ہیں جو ہم نے چھپا کے رکھا ہے، اور ان کے والد محمد نفس زکیہ نے ہمیں آپ کے پاس روانہ کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، اس کا دل بہت متاثر ہو گیا، محبت سے بھر گیا، کیونکہ یہ محمد نفس زکیہ کا مرید تھا، ان کے ہاتھ پر جو ہے علوی خلافت کے نام پر بیعت کر چکے تھے۔ استقبال کیا اور اپنے پورے درباریوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پر جو ہے علوی حکومت کی بیعت کر لو۔
اور تمام درباریوں کو اور اپنے خاص اکابرین کو اور آوان و انصار کو حکم دیا، اور تمام خواص نے بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے بعد کہا کہ خطرہ ہے کہ یہ خبر جو ہے ابو جعفر منصور کو جو خلیفہ عباسی ہے، اگر یہ خبر مل گئی کہ ہم نے ان کا استقبال کیا، ان کو محفوظ کر دیا، تو ہم پر جان کی آفت آ جائے گی۔ لہٰذا عمر بن حفص المحلبی نے حضرت عبداللہ اشتر کو جو ہے پڑوس کے ایک بادشاہ کے پاس جو کافر تھا وہاں روانہ کر دیا، اور کہا کہ دیکھو ان کو یہ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں اور یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کو اپنے پاس محفوظ رکھو، ان کا جو لشکر جو ہے یا جو گروپ جو ہے 50-60 جتنے بھی لوگ ہوں گے، لہٰذا اس کافر بادشاہ نے انہیں اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ابو جعفر منصور مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ وہ عمر بن حفص کو یہ زور دے رہے تھے کہ عبداللہ الاشتر بصرہ سے روانہ ہو کر کے سندھ میں آئے ہیں، تم معلوم کرو کہ وہ کہاں پر ہیں۔ عمر بن حفص جانتے تھے کیونکہ ان کے پاس آ چکے تھے، لیکن یہ ٹالتے رہے، ٹال مٹول کرتے رہے، کیونکہ ان کو ان سے محبت تھی، یہ اہل بیت سے مرید ہو چکے تھے۔ محمد نفس ذکی کے ہاتھ پر تو بیعت کر چکے تھے پہلے ہی، ان کے ہاتھ پر بھی بیعت مکمل کر لی۔ ہاں، جس وقت یہ آئے عبداللہ الاشتر، تو عمر بن حفص کی بیوی نے یہ خبر دے دی۔ یہ واقعہ جو ہے 145 ہجری کا واقعہ ہے۔ 145 ہجری میں محمد نفس ذکیہ نے خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی خلافت عباسیہ کے خلاف، اور وہ قتل کر دیے گئے تھے، اور بصرے میں ابراہیم قتل کر دیے گئے تھے، اور علوی حکومت کی جو کاوش تھی اور بغاوت تھی یہ ناکام کر دی گئی۔ یہ خبر جو ہے عمر بن حفص کی بیوی نے خبر دی کہ ان کا قتل ہو چکا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ اشتر کو آگاہ کر دو۔ عبداللہ اشتر کو بتایا گیا، تو عبداللہ اشتر اور عمر بن حفص اور سب لوگوں نے اظہار غم کیا، اور ان کو جو ہے پڑوس کی بادشاہت میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ابو جعفر منصور کو شک پیدا ہو گیا کہ عمر بن حفص المحلبی جو ہے غالباً جان بوجھ کر کے اس کو پردہ راز میں رکھے ہوئے ہے، یعنی ابو جعفر منصور کو شک ہو گیا کہ عمر بن حفص کے پاس کوئی خبر ہے کہ عبداللہ الاشتر کہاں پر ہیں، یعنی عبداللہ شاہ غازی کہاں پر ہیں، جانتے ہیں۔ لہذا اس نے ہشام بن عمر تغلبی کو روانہ کیا کہ تم جاؤ اور سندھ کا چارج لے لو، اور ان کو جو ہے معزول کر دو، اور ان کو ہم افریقہ کے کسی علاقے میں روانہ کر دیں گے۔ لہذا ہشام آیا، ہشام بن عمر تغلبی آیا، اور اس نے چارج لے لیا، لیکن آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ یہ ہشام بن عمر تغلبی بھی معتقد تھا، کن کا معتقد تھا؟ عبداللہ الاشتر کا، محمد نفس ذکیہ کا معتقد تھا۔ اس نے بھی اس بات کو پردہ راز میں رکھا، یہ جانتا تھا کہ پڑوس کی مملکت میں عمر بن حفص نے ان کو محفوظ کر دیا ہے، اس نے جھوٹ بول دیا، اس نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا۔ ابو جعفر منصور سے کہا کہ ہم تلاش کر رہے ہیں، ہم کو مل جائیں گے، ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ کہا کہ اگر وہ مل جائیں تو ان کو محفوظ طریقے سے ہمارے پاس پہنچا دینا۔ لوگ بدنام کرتے ہیں کہ ابو جعفر منصور عباسی مملکت بڑی ظالم تھی، اور مولانا مودودی نے بھی ابو جعفر منصور خلفائے عباسیہ کو بدنام کرنے کے لیے اس کو ظالم ثابت کیا ہے، اور یوں ہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ابو حنیفہ اور امام مالک جو ہیں یہ نفس ذکیہ کے معتقد تھے۔ وہ ایک لمبی بحث ہے۔ تو ہشام بن عمر تغلبی نے کہا کہ ہم کو جیسے ہی معلوم پڑے گا کہ عبداللہ اشتر کس مقام پر ہیں ہم آگاہ کر دیں گے۔ ابو جعفر منصور نے کہا کہ اگر وہ مل جائیں تو انہیں ہمارے پاس محفوظ کر کے بھیج دینا، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ قتل نہیں کیا تھا، یہ غلطی کس کی تھی؟ ہشام بن عمر تغلبی کے بھائی اسفند یا سفید یا سفند جو ہے ان کا نام تھا، تاریخ میں کاتب کو لکھنے میں کچھ غلطی کا احتمال پیدا ہوا غالباً، تو سفند یا سفید نام کہا گیا ہے۔ تو ہشام بن عمر کے بھائی کو ہشام نے خبر لگی کہ پڑوس کے راجا نے خروج کر دیا ہے، یہ پڑوس کے راجا کے پاس جو ہے کچھ مسلمانوں نے عباسی حکومت کے خلاف خروج کر دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو روانہ کیا کہ جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے۔ تو ہشام بن عمر تغلبی کا بھائی وہاں پہنچا، اور اتفاق سے 8 یا 10 ہاشمی علوی جو ہیں
حضرت عبداللہ اشتر یا عبداللہ شاہ غازی کے ساتھ گھومنے نکلے تھے سندھ کی ندی کے بازو میں. اس لشکر نے یعنی ہشام بن عمر تغلبی کے بھائی کے لشکر نے حملہ بول دیا. ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ جو ہیں باغی نہیں ہیں, ہم لڑنے نہیں آئے ہیں, ہم فلاں فلاں ہیں اور ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. لیکن تغلبی کے بھائی نے حملہ جاری رکھا اور مجبوراً جو ہے ہاشمیوں اور علویوں کو جو ہے جنگ کرنا پڑی. اور اس لڑائی میں عبداللہ الاشتر یعنی عبداللہ شاہ غازی قتل ہو گئے اور تمام لوگ جان سے مار دیے گئے. ان کے معتقدوں نے, ان کے مریدوں نے عبداللہ الاشتر کے لاش کو جو ہے محفوظ, کہتے ہیں کہ ان کا جسم جو ہے پانی میں ڈال دیا تھا کہ وہ دشمن جو ہے توہین نہ کرے, اور ان کا سر جو ہے محفوظ تھا. اس کے بعد ان کے مریدوں نے رات کے اندھیرے میں بڑی پریشانی میں پانی میں گھس کر کے پہاڑی میں جا کر کے پہاڑی کی چوٹی پر ان کو دفن کر دیا. اور بعد میں سن 60 کے بعد یہ پانی جو ہے پیچھے ہٹ گیا اور آج وہاں پر مزار بنا دیا ہے حکومت کراچی نے. حکومت پاکستان نے ایک بہت ہی بڑا مزار جو ہے بنایا ہے, اور وہاں سے اگر جا کے دیکھا جائے تو سمندر بہت دور دکھائی دیتا ہے, اور وہی جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں اس کے پہلے. تو یہ تاریخ تھی. تو ابو جعفر منصور نے یقیناً, اب آپ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو جعفر منصور نے سادات پر ظلم کیا. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ بنو عباس بھی صحابہ کے اولاد تھے, بنو امیہ بھی صحابہ کے اولاد تھے, ان میں بھی صحابہ و تابعین تھے, اور یہ بھی اہل بیت بھی اللہ کے رسول کے خاندان کے تھے. یہ تمام لوگ بڑے لوگ تھے. جب بنو امیہ کے بعد عباسی مملکت کا قیام ہو گیا تو اب جو بھی ظلم کرے گا, جو بھی ان کے خلاف خروج کرے گا, وہ باغی کہلائے گا. اسلامی شریعت کے مطابق جو اسلامی مملکت کے قیام کے بعد خروج کرنے والا ہے وہ ظالم ہے, باغی ہے. لہذا ابو جعفر منصور خلافت عباسیہ کے جو بانی ہیں, جو بادشاہ تھے, جو خلیفہ تھے, ان کے خلاف جب خروج کیا علویوں نے یعنی محمد نفس زکیہ نے, تو ان کو مجبوراً جو ہے سیاسی مہم روانہ کرنی پڑی اور جنگ ہوئی. اور اس جنگ میں محمد نفس زکی جو ہے شہید ہو گئے, اور بصرہ میں ان کے بھائی ابراہیم قتل کر دیے گئے. اور یہاں پر جو ہے اب ابو جعفر منصور نے کیوں روانہ کیا تھا, یعنی عمر بن حفص کو, اس کے بعد میں ہشام بن عمر تغلبی کو کیوں کہا تھا کہ انہیں قید کر کے یہاں بھیجو. میں کہتا ہوں کہ عباسی مملکت سندھ کے مغربی ساحل پر تھی. اگر یہاں پر علوی خاندان کا چشم و چراغ رہا, اس بات کا خطرہ تھا کہ یہاں پر بھی ان کے باپ کی طرح جو ہے, جیسے محمد نفس زکیہ نے یہاں پر خروج کیا تھا, بغاوت کر دی تھی, اب بصرے میں ان کے بھائی ابراہیم نے کر دی تھی, تو اگر عبداللہ اشتر, عبداللہ شاہ غازی یہاں پر زندہ بچ گئے یا محفوظ رہے تو یہ بھی بغاوت کر دیں گے اور اسلامی نظام جو ہے مختل ہو جائے گا, شور و شر اور ہنگامہ محشر پیدا ہو جائے گا. لہذا ایک بادشاہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باغیوں کی سرکوبی کرے. یزید نے کیا کیا تھا, حضرت یزید نے مدینے پر حملہ کیوں کیا تھا؟ اسی لیے کیا تھا کہ یزید کی حکومت قائم ہو چکی تھی, لیکن باغیوں نے جو ہے مدینے میں بغاوت کی تھی, اس لیے حضرت یزید کو مدینہ کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے نکلنا پڑا اور وہاں پر حملہ کرنا پڑا. وہ حملہ مدینے پر نہیں تھا بلکہ ان باغی گروپ کے خلاف تھا جو اسلامی اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اگر ایک خلافت قائم ہو جائے, مسلمان کسی ایک خلیفہ پر قائم ہو جائیں اور مطمئن ہو جائیں, تو جو دوسرا اگر دعویٰ کر دے اسے قتل کر دیا جائے. اس اعتبار سے بنو عباس نے جو ہے علوی حکومت کا خاتمہ کیا. میں تو صاف صاف کہتا ہوں, مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابو جعفر منصور ظالم تھا, اس نے ظلم کیا. یہ ظلم نہیں تھا بلکہ اپنی اسٹیٹ اور اپنی پولیٹکس کو بچانے کے لیے, اسلامی اسٹیٹ میں نظم و ضبط اور امن و امان کے قیام کے استحکام کے لیے جو ہے بغاوت کی سرکوبی تھی جو یزید نے کی تھی, اور ہر دور میں بادشاہوں کو کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے, سرکشی نہیں. اور پھر ابو جعفر منصور نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ عبداللہ الاشتر کے بیٹے جو ہیں جن کا نام محمد رکھا گیا تھا ان کو تلاش کرو. لہذا ہشام بن عمر تغلبی نے وہاں جا کر کے ان کی بیوی کو حاصل کیا, یعنی عبداللہ الاشتر نے یہاں پر اس راجا کو
مسلمان کیا. اور مسلمان کرنے کے بعد میں کلفٹن کی پہاڑی کے پاس جہاں ان کا مزار ہے وہاں پر جو اس وقت آبادی تھی وہاں پر جو راجا تھا اس راجا کی جو بیٹی تھی اس سے شادی کروائی اور اس سے محمد پیدا ہوئے, محمد الاشتر. تو ان کو حاصل کیا ہشام بن عمر تغلبی نے اور ان کی بیوی کو لے کر کے اور ان کے بچے کو لے کر کے بحفاظت تمام جو ہے عرب روانہ کیا گیا. اور ابو جعفر منصور نے بڑے ادب کے ساتھ میں ان کے بیٹے محمد اشتر کو اور ان کی بیوی کو مدینہ روانہ کر دیا اور کہا کہ ان سے کہو کہ ان کو محفوظ کرو, ان کا نسب نامہ, ان کا شجرہ جو ہے متعین کرو, کنفرم کرو اور ان کو محفوظ کر دو. اگر یہ ظالم ہوتا اور ان کا مطمع نظر قتل ہوتا تو ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا. یہ عبداللہ شاہ غازی کو قتل کرنے کا منصوبہ نہیں تھا اس کا, بلکہ انہیں گرفتار کر لیا جائے. اگر محمد نفس زکیہ جو ہے بغاوت نہیں کرتے تو انہیں قتل نہیں کرتے وہ. بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ غالباً تاریخ طبری میں ہی ہے یا ابن کثیر میں ہے کہ ابو جعفر منصور نے کہا تھا کہ جب تم قبضہ کر لو, علویوں پر جب قبضہ کر لو تو اگر وہ تلوار چھوڑ دیں تو فوراً تم بھی چھوڑ دینا ان کو, انہیں قتل مت کرنا. اگر وہ اپنی تلوار کو رکھ دیں اور جنگ کا خاتمہ کر دیں, جنگ سے پرہیز کرنا شروع کر دیں تو تم ان کو چھوڑ دینا, انہیں قتل مت کرنا. تو ابو جعفر منصور پر یہ الزام غلط ہے کہ اس نے ظلم کیا, بلکہ اس نے اسلامی اسٹیٹ میں امن و امان کے قیام کے لیے کوشش کی. تو بہرحال اس ویڈیو کے اندر میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عبداللہ شاہ غازی کون تھے, ہندوستان میں کیسے آئے. اور یہاں پر ایک بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملبار میں صحابہ کی آمد, پھر وہاں پر تابعین ان کے اولاد کا پیدا ہونا, پھر ان کا بڑا ہو جانا, پھر اس 4-4 5-5 کشتی میں ان اتنی بڑی آبادی کا لے کر کے یہاں آنا, پھر 15 ہجری میں فاروق اعظم کے دور میں جو ہے مسلمانوں کا سروے کرنا عثمان عہد فاروقی میں, پھر عثمان غنی کے زمانے میں سندھ میں مسلمانوں کا آنا, اور ابھی 93 ہجری میں محمد بن 65 میں جو ہے محمد بن قاسم نہیں 93 میں جو ہے محمد بن قاسم کی آمد. اور یہاں پر جو ہے 3.5 صدیوں تک اسلامی نظم و ضبط, اسلامی خلافت اور علماء کا قیام, کتابوں کی تصنیف اور اہل حدیث کی آمد. یہ تمام لوگ جو ہیں جو محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے یہ سب کے سب اہل حدیث تھے, کیونکہ اب تک جو ہے دنیا میں حنفیت, شافعیت اور مالکیت اور حنبلیت وجود میں نہیں آئے تھے. جی ہاں, ارے یہ تو 450 سال کے بعد دنیا میں حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی وجود میں آئے. محمد بن قاسم کے ساتھ وادی سندھ میں, ہندوستان کے مغربی ساحل میں, ملبار کے ساحل میں, بنگال کی کھاڑی میں, انڈونیشیا کے ساحل میں اور سندھ کے ساحل میں, کوکن کے ساحل میں, اتر کنڑ, دکشن کنڑ کے ساحل میں, ملبار کے ساحل میں جو 42 تابعین آئے تھے یہ سب کے سب اہل حدیث تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں کہ تمام اسلامی شہروں میں جو صحابہ, تابعین, تبع تابعین موجود تھے ان کے پاس جو حدیثیں تھیں تو بڑے بڑے علماء اور قضات اور ائمہ اور محدثین ان حدیثوں کے ذخیروں کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرتے تھے. اس زمانے میں ائمہ کی تقلید نہیں تھی, تمام مسلمان جو ہیں اہل الحدیث تھے, اور تمام مورخین نے, محدثین نے ان کے لیے لفظ اہل حدیث ہی استعمال کیا ہے. اگر ہم لفظ اہل حدیث پر کبھی مستقبل میں خطاب کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ ہر دور میں اور ہر عہد میں محدثین نے, مورخین نے لفظ اہل حدیث کا استعمال کیا ہے. اہل حدیث, محمدی, مسلم, اہل العصر, یہ تمام الفاظ استعمال کیے ہیں. تو ہندوستان میں محمد بن قاسم کے ساتھ جو قافلہ آیا تھا اور جو لاکھوں مسلمان یہاں پیدا ہو گئے تھے وہ سب اہل حدیث تھے. اسی لیے 3.5 صدیوں تک. اور ڈاکٹر اسرار صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عباسی مملکت کا 16,000 کا لشکر یہاں پر آیا, کئی سال یہاں مقیم رہا, لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے اور کئی شہروں پر قبضہ کیا, یہاں پر مدرسے بنے, یہاں پر علماء پیدا ہوئے اور مدارس کا قیام ہوا, اسلام کی اشاعت ہوئی ہیں. اور بنو امیہ, بنو عباس کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور سیاسی مہم انجام دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ خیر القرون میں مسلمانوں کو اسلام کے نام سے کچھ نہیں ملا. سوچئے اب اس بات کو, آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا ابھی
یہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ کہ کہتے ہیں کہ خیر القرون میں یعنی 3 صدیوں میں مسلمانوں نے اسلام کو پیش نہیں کیا. مغربی ساحل میں ہندوستان اور پاکستان جو ہے، پاکستان نہیں ہندوستان کا مغربی ساحل جو ہے یہ اسلام سے محروم رہا. کتنی بڑی جہالت ہے. تو حضرات یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان برادرز نے جتنی بھی پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو علماء نہیں ہیں. مولانا ابوالعلا مودودی عالم نہیں تھے. دنیا بھر کی خرافات اور دنیا بھر کی فکری بدعات اور عملی بدعات کا آغاز کیا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب عالم نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب تھے. اپنا تھرمامیٹر چھوڑ کر کے جو ہے یہاں پر گھس آئے اور دنیا بھر کا غلط عقیدہ پھیلا دیا. ایسے ہی مرزا محمد علی انجینئر پیدا ہو گیا. جتنی پریشانیاں ہم کو ہو رہی ہیں آج اسلام کے نام پر یہ سب انہی لوگوں سے. نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان. ان لوگوں نے پورے لاکھوں مسلمان کو برباد کر دیا. مولانا ابوالعلا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے ذریعے سے لاکھوں انسان ایسے پیدا کر دیے جو صحابہ کی مذمت کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کے ذریعے اور مودودی کے ذریعے تمام دنیا میں ایک عجیب غریب نظریہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کے رسول آئے تھے کہ دنیا میں اسلامی اسٹیٹ قائم ہو جائے. ارے اللہ کے رسول آئے تھے توحید کے قیام کے لیے. تو حضرات آج اتنا ہی. انشاءاللہ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں.